الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جادو کو کیسے واپس پلٹا جا سکتا ہے، کہ اگر کسی کے اوپر جادو کیا گیا ہے وہ کیسے وہی جادو اس کے اوپر واپس پلٹ دے۔ تو یاد رکھیں کہ جب جادو ہوتا ہے تو اس کی دو علامات اور دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو جادو آپ کے اوپر کیا گیا اس جادو کا آپ علاج کریں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس جادو کو واپس پلٹیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم علاج بعد میں کروائیں گے، پہلے جادو کو واپس پلٹیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ جس نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، جس نے ہمیں دکھ اور تکلیف میں رکھا ہے، اس کو بھی پتہ چلے کہ کسی کا سکھ چھین کر اس کو دکھ دینا اس کا انجام کیسا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ گناہ ہے۔ جس طرح جادو کرنا گناہ ہے، اسی طرح جادو کا علاج جادو سے کروانا اور جادو کو واپس پلٹنا بھی کفر ہے۔ میرے پاس ایک فیملی آئی، ان کے اوپر جادو ہوا تھا اور جادو کی وجہ سے ان کے گھر میں آگ لگی تھی، سارا کچھ جل گیا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، بتایا کہ آپ کا علاج ایسے ایسے ہوگا، قرآن و سنت میں اس کا علاج موجود ہے، آپ علاج کریں، اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ قاری صاحب ہم نے علاج نہیں کروانا، علاج کا بعد میں سوچیں گے، پہلے ان کے اوپر اس کا واپس پلٹنا ہے، اس کو واپس پلٹنا ہے تاکہ جنہوں نے ہمارے اوپر جادو کیا ان کو بھی پتہ چلے کہ جادو کا انجام کیا ہے، کیسے کسی کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں میں نے ان کو بتایا کہ یہ کام درست نہیں، یہ کام غلط ہے اور غلط کام ہم نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگ جادو کرتے تھے، انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی پیروی فرما برداری نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے شیاطین کی فرما برداری کی اور انہوں نے کفر کیا۔ اب جادو کرنا یہ کفر ہے، چاہے جادو کروایا جائے یا جادو کو واپس پلٹایا جائے۔ تو اس لیے آپ نے علاج کرنا ہے، جادو کو واپس نہیں پلٹنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ کفر کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، ہم تو اس کا بدلہ چکھائیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم برداشت نہیں کرتے۔ یہ چاہے کہ آپ کسی کے اوپر اتنا بڑا ظلم کریں کہ آپ کفر کر رہے ہیں، آپ کسی کو دکھ اور تکلیف میں رکھ کے خوش ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں جو کسی کی خوشی کے اوپر ہنستا ہے، جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھتا، وہ شخص دنیا میں اور آخرت میں کامیاب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں کہ اپنے لیے تو اچھی چیزیں پسند کرتے ہیں، مسلمان بھائیوں کو دکھ اور تکلیف دیتے ہیں؟ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں۔ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، وہ مسلمان نہیں۔ جو کسی کے اوپر ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے جادو کرتا ہے، تو اس لیے جادو سے بچنا ہے۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو ظلم ہمیشہ نہیں چلتا، اس کی ایک مدت، اس کی ایک لمٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ظلم کو برداشت نہیں کرتے، ایک حد ہوتی ہے۔ جب ظلم اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اس کو اس کا انجام سکھاتے ہیں، دنیا میں وہ اس کی سزا بھگتتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش سے جا کے وہ ٹکراتا ہے جملہ۔ اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں، مظلوم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی پکار، اپنی مناجات، اپنی حاجات کو، اپنی دعاؤں کو کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کے اوپر جادو ہوا ہے تو آپ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، آپ نے اس کا علاج کرنا۔ دو چیزیں، ایک ہے علاج اور دوسرا ہے واپس پلٹنا۔ واپس تو پلٹنا کفر ہے، گناہ ہے، آپ نے علاج کرنا ہے۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، اور اسی طرح آپ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔
یہ 3 چیزیں 100 مرتبہ، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو پڑھیں، اور آخری 2 صورتیں ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے جادو سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر جادو ہو چکا ہے تو اس سے نجات دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر اور حاسدین سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔